اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام آقا دو جہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل پاک پر، جنہوں نے رہتی دنیا تک اللہ کے ذکر کو قائم کیا اور راہ حق و عظیمیت کی بے مثل مثال قائم کی۔ ریسپیکٹڈ ویورز، السلام علیکم۔ نزیات کے حکم سے انہیں ایک کمرے میں بند کر دیا گیا۔ ہانی کی قوم بنی مزہج یہ سمجھ کر کہ انہیں قتل کر دیا گیا ہے، قصر امارات کے دروازے پر جمع ہو گئی۔ ابن زیاد نے ان کا شور و غوغا سنا تو قاضی سرہی سے، جو کہ اس کے پاس موجود تھا، کہا کہ ان لوگوں کے پاس جاؤ اور ان سے کہیں کہ امیر نے انہیں صرف مسلم بن عقیل کے بارے میں پوچھ گچھ کے لیے روک رکھا ہے۔ قاضی سرہی نے انہیں جا کر کہا کہ تمہارا سردار زندہ ہے اور امیر نے اسے ایک خفیف سی ضرب لگائی ہے، تم واپس چلے جاؤ، خود کو اور اپنے سردار کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ اس پر وہ سب اپنے گھروں کو چلے گئے۔ حضرت مسلم بن عقیل نے جب یہ خبر سنی تو سوار ہو کر نکل آئے اور اپنے حامیوں کو مدد کے لیے بلایا۔ انن فنن 4000 کوفی آپ کے گرد جمع ہو گئے۔ آپ نے انہیں لے کر ابن زیاد کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں آپ لوگوں کو ہانی کے معاملے کی طرف توجہ دلاتے رہے اور انہیں اختلاف و انتشار سے اجتناب کی تلقین کرتے رہے۔ دریں اثنا قصر امارات کے محافظین نے آپ کو دیکھ لیا اور چلائے کہ مسلم بن عقیل آ گئے ہیں۔ ابن زیاد اور اس کے ساتھی بھاگ کر محل میں داخل ہو گئے اور دروازہ بند لیا۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ محل کے دروازے پر پہنچ کر اپنے لشکر سمیت ٹھہر گئے۔ مختلف قبائل کے سردار جو کہ اس وقت ابن زیاد کے پاس موجود تھے، وہ ابن زیاد کے حکم سے محل کی دیواروں پر چڑھ گئے اور اپنی اپنی قوم کے ان آدمیوں کو جو حضرت مسلم بن عقیل کے ساتھ تھے، اشاروں سے واپس چلے جانے کو کہا اور اشاروں ہی اشاروں میں کچھ وعدے کیے اور کچھ ڈرایا دھمکایا۔ علاوہ ازیں ابن زیاد نے بعض سرداروں کو محل سے باہر بھیج کر دوسرے لوگوں کو مسلم بن عقیل کی حمایت سے باز رکھنے کا حکم دیا اور ساتھ والوں کو برگشتہ کر سکیں، جس میں وہ کامیاب رہے۔ انہوں نے آپ کے ساتھیوں کو برگشتہ کرنے کے لیے کچھ ایسے حربے آزمائے کہ کسی عورت کو اس کے بیٹے یا بھائی کے پاس بھیجا اور انہیں امام کا ساتھ چھوڑ کر چلنے کی یوں ترغیب دی کہ حضرت مسلم بن عقیل کے پاس تمہارے علاوہ اور بھی بہت لوگ ہیں، تمہارے چلے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ کچھ لوگ اپنے عزیزوں کے پاس آئے اور انہیں شامی فوجیوں کی طاقت سے مرعوب کیا، فوج کی شام سے روانگی کی خبر سنائی اور واپس نہ جانے کی صورت میں شامی فوج سے مقابلہ اور انجام سے ڈرایا۔ بالآخر نتیجہ یہ کہ رفتہ رفتہ لوگوں نے حضرت مسلم بن عقیل کا ساتھ چھوڑنا شروع کر دیا اور نماز مغرب تک صرف 30 آدمیوں کی مٹھی بھر جماعت آپ کے ساتھ رہ گئی۔ آپ نے انہیں 30 افراد کے ساتھ نماز مغرب ادا کی اور ابواب کندہ کا قصد کیا۔ روانگی تک آپ کے ساتھیوں کی تعداد بدستور 30 تھی۔ روانگی پر 10 رہ گئے اور تھوڑا سا فاصلہ طے ہوا تھا تو آپ اکیلے ہی رہ گئے۔ اب صورتحال یہ تھی کہ کوئی رہنما اور ہمدردی جتانے والا بھی ساتھ نہ رہا۔ آخر اندھیرا چھا گیا۔ آپ پریشان حال میں چلتے ہوئے طوع نامی ایک عورت کے دروازے پر جا پہنچے، جو اپنے گھر کے دروازے پر بیٹھی اپنے بیٹے بلال کا انتظار کر رہی تھی۔ حضرت مسلم بن عقیل نے اس عورت سے کہا کہ مجھے پانی پلائیں۔ اس نے آپ کو پانی پلایا اور کچھ دیر کے لیے اندر چلی گئی۔ دوبارہ باہر جو نکلی تو اجنبی کو بدستور دروازے پر پایا۔ اس نے پوچھا کہ کیا تم نے پانی نہیں پیا؟ آپ نے فرمایا پی لیا ہے۔ تو وہ بولی بعافیت چلو اور اپنے گھر کو جاؤ، تمہارا میرے گھر کے دروازے پر کھڑا رہنا مناسب نہیں۔ اس پر آپ جانے لگے تو فرمایا کہ اے اللہ کی بندی، اس شہر میں میرا کوئی گھر اور قرابت داری نہیں ہے، کیا آپ مجھ پر ایک احسان کریں گی جس کا کل ہم آپ کو اتنا اجر بھی دیں گے جو آپ کو کفایت کرے گا؟ اس نے کہا کہ بندہ خدا، وہ کیا احسان ہے؟ آپ نے کہا کہ میں مسلم بن عقیل ہوں اور اس قوم نے مجھ سے جھوٹ بولا اور دھوکہ دیا ہے،
اس نے کہا کہ آپ مسلم ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ اس عورت نے کہا آپ اندر آ جائیں۔ پھر اس عورت نے آپ کے لیے ایک علیحدہ کمرے میں بچھونا بچھا دیا اور رات کا کھانا پیش کیا، مگر آپ نے کھانا نہ کھایا۔ تھوڑی دیر بعد اس عورت کا بیٹا بھی آ گیا۔ جب اس نے اپنی ماں کو بار بار اس کمرے میں آتے جاتے دیکھا تو پوچھا کہ معاملہ کیا ہے۔ اس عورت نے کہا کہ بیٹا اس بات کو چھوڑو، مگر جب بیٹے نے اصرار کیا تو اس کی ماں نے راز فاش نہ کرنے کا عہد لے کر حضرت مسلم بن عقیل کا حال بتا دیا۔ اس پر وہ ساری رات خاموشی سے لیٹا رہا اور کوئی بات نہ کی۔ ادھر ابن زیاد اپنے ہمراہ عمرہ و اشراف کے ساتھ محل سے نیچے اترا اور جامع مسجد میں نماز ادا کی۔ نماز کے بعد اس نے عمرہ سے حضرت مسلم بن عقیل کا مطالبہ کیا اور اعلان کیا کہ جس کے پاس وہ پا گئے ہیں اس نے ہمیں اطلاع نہ دی تو اس کا خون ہمارے لیے مباح ہوگا، اور جو شخص انہیں لے آئے گا اسے انعام دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ ابن زیاد نے امام مسلم کی تلاش کا کام پولیس کے سپرد کیا اور انہیں سختی سے چوکس رہنے کی تاکید کی۔ علل صبح اس بڑھیا کے بیٹے نے بھاگم بھاگ عبد الرحمن بن محمد بن اس کو امام مسلم کی اپنے گھر موجودگی کی خبر جا پہنچائی، جس نے اپنے والد سے ابن زیاد کے دربار میں سرگوشی کی۔ عبد الرحمن کا باپ اس وقت ابن زیاد کے پاس تھا۔ ابن زیاد نے اس سے پوچھا کہ تم سے کیا کہا گیا ہے، تو اس نے مسلم بن عقیل کی بازیافت کے متعلق بتا دیا۔ ابن زیاد نے اپنی چھڑی سے اس کے پہلو میں ہلکا سا مارا اور کہا کہ اٹھو، اسے ابھی میرے پاس لے آ۔ ابن زیاد نے عمر بن حریث کو، جو کہ پولیس افسر تھا، 70-80 سواروں کے ساتھ عبد الرحمن اور محمد بن اس کے ہمراہ حضرت مسلم کی گرفتاری کے لیے بھیج دیا۔ حضرت مسلم کو اس وقت خبر ہوئی جب اس مکان کا گھیراؤ کر لیا گیا جس میں آپ موجود تھے۔ جب وہ لوگ مکان میں داخل ہوئے تو آپ تلوار ہاتھ میں لے کر کھڑے ہو گئے اور 3 بار انہیں مکان سے باہر دھکیلا، مگر آپ کے اوپر اور نیچے کے دونوں ہونٹ زخمی ہو گئے۔ اس کے بعد وہ پتھر برسانے لگے اور آگ کے گولے اندر پھینکے، جس سے آپ کا دم گھٹنے لگا، لہٰذا آپ تلوار لے کر باہر نکل آئے اور ان سے مقابلہ کرنے لگے۔ اس پر عبد الرحمن نے آپ کو پناہ دی اور اس طرح سے آپ کو گرفتار کرنا آسان ہو گیا۔ ابن زیاد کے سپاہیوں نے آپ سے تلوار چھین لی اور سواری کے لیے خچر لے آئے۔ اب آپ کی ملکیت میں سوائے آپ کی اپنی ذات کے کوئی شے باقی نہ رہی تھی۔ اس وقت آپ نے سمجھ لیا کہ مجھے قتل کر دیا جائے گا۔ کچھ سوچ کر آپ کی آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے۔ جب آپ کی آنکھوں سے آنسو روا ہوئے تو ایک شخص عبداللہ بن عباس سلمہ نے کہا کہ جس چیز کے تم طلبگار ہو اس کے طلبگاروں پر جب ایسی مصیبت آن پڑتی ہے تو وہ رویا نہیں کرتے۔ آپ نے جواب دیا، باخدا میں اس لیے نہیں روتا اور نہ اپنی موت پر روتا ہوں، بلکہ میں تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آل امام کے لیے روتا ہوں۔ پھر آپ محمد بن اس کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا کہ اے اللہ کے بندے، میرا خیال ہے کہ تم مجھے پناہ دینے کا عہد پورا نہ کر سکو گے۔ کیا تم بھلائی کر سکتے ہو کہ میری طرف سے حضرت امام حسین کی طرف سے کسی آدمی کو بھیج دو، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ وہ گزشتہ کل یا آج اپنے اہل و عیال کو ساتھ لے کر تمہاری طرف روانہ ہو چکے ہوں گے۔ مجھے ان کی بہت فکر ہے۔ قاصد انہیں جا کر کہے کہ مجھے ابن عقیل نے بھیجا ہے، جو قوم کے ہاتھوں گرفتار ہے اور جو معلوم نہیں صبح یا شام میں قتل ہو جائے گا۔ آپ اپنے اہل و عیال سمیت واپس چلے جائیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اہل کوفہ آپ کو بھی دھوکہ دے۔ یہ آپ کے والد کے وہی اصحاب ہیں جو ان سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے تھے، خواہ ان کی طبعی موت کی صورت میں واقعہ ہوتا، خواہ ان کے قتل کی صورت میں۔ اہل کوفہ نے آپ سے اور مجھ سے جھوٹے وعدے کیے تھے اور دروغ گوئی کی تھی۔ اس پر ابن اسس نے کہا کہ خدا کی قسم یہ کام میں ضرور کروں گا۔
ابن اسس نے وہ ساری باتیں جو حضرت مسلم بن عقیل نے کہی تھیں ایک خط میں لکھ کر ایک شخص کو سواری کا جانور اور اہل و عیال کا خرچہ دے کر مکہ روانہ کر دیا۔ وہ شخص کوفہ سے روانہ ہو کر 4 راتوں کی مسافت پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے ملا۔ انہیں حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کا خط دیا اور سارے حالات گوش گزار کیے۔ آپ اس پر حضرت امام حسین نے فرمایا کہ جو مقدر ہو چکا ہے وہ نازل ہو کر رہے گا، ہمارا اور ہمارے حمایتیوں کا فیصلہ خدا کے حضور ہوگا۔ اس کے بعد ابن زیاد کے حکم سے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو قصر امارات کے اوپر لے جایا گیا۔ وہ تکبیر و تحلیل، تسبیح و استغفار اور درود شریف پڑھتے ہوئے اوپر چڑھ گئے اور دعا مانگی کہ اے اللہ، تو ہمارے اور اس قوم کے درمیان فیصلہ فرما دے جس نے ہمیں دھوکہ دیا ہے اور ہمارا ساتھ چھوڑ گئی ہے۔ اس کے بعد جلاد نے آپ کا سر مبارک تن سے جدا کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ادھر کوفہ میں جو انقلاب برپا ہو چکا تھا اس سے حضرت امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ ابھی تک لا علم تھا۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی خبر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو ابھی تک نہیں ملی تھی، لہٰذا آپ نے وادی ذی رمہ کے مقام الحاجر سے قیس بن مسہر یا اپنے رضائی بھائی عبداللہ بن بکتر کو اہل کوفہ کے نام خط دے کر بھیجا، جس میں آپ نے لکھا مجھے مسلم بن عقیل کا خط مل گیا ہے، جس میں انہوں نے ہمارے متعلق حسن رائے اور ہماری مدد و حق طلبی کے لیے تمہارے اجتماع کی خبر دی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ہمارے مقصد میں کامیاب فرمائے اور تمہیں اس عنات پر اجر عظیم عطا فرمائے۔ میں 8 ذی الحج بروز منگل یوم ترویہ کو مکے سے روانہ ہو چکا ہوں۔ جب تمہارے پاس میرا قاصد پہنچے تو مخفی طور پر اپنے کام کے لیے کوششیں بڑھا دی۔ میں انشاءاللہ جلد ہی تمہارے پاس پہنچنے والا ہوں۔ والسلام وبرکاتہ۔ آپ کا قاصد آپ کا خط لے کر کوفہ کی طرف روانہ ہوا، مگر قادسیہ کے مقام پر گرفتار ہو گیا اور اسے ابن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا۔ ابن زیاد نے اسے کہا کہ محل کے اوپر چڑھ جا، سب لوگوں کے سامنے حضرت علی اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو گالیاں دو۔ قاصد نے محل کے اوپر چڑھ کر حضرت علی اور حضرت امام حسین کو گالیاں دینے کی بجائے ان کی تعریف اور ان کے لیے دعائے مغفرت کی۔ ابن زیاد اور اس کے باپ پر لعنت کی اور کہا کہ امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ مکہ مکرمہ سے روانہ ہو چکے ہیں، میں ان کا فرستادہ ہوں، تم سب کو چاہیے کہ حضرت امام حسین کی فرما برداری اور اطاعت کرو۔ اس پر ابن زیاد کے حکم سے اسے محل سے نیچے گرا دیا گیا، جس کی وجہ سے اس کی ہڈیاں چور چور ہو گئیں اور وہ شہید ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ قافلہ حسینی کوفے کے حالات سے بے خبر کوفے کی جانب رواں دواں تھا۔ یہ خبر سننے کے بعد جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے قافلے کے ہمراہ مقام زرود پر پہنچے تو آپ کو اپنے قاصد کے قتل کی خبر ملی، جسے آپ نے مکہ سے روانگی کے بعد مقام حاجر سے خط دے کر روانہ کیا تھا۔ اس المناک خبر ملنے کے بعد آپ نے اپنے سب رفقا کو جمع کر کے فرمایا، ہمارے شیعوں نے ہم کو چھوڑ دیا ہے، تم میں سے جو واپس جانا چاہے وہ باخوشی چلا جائے، ہماری طرف سے اس پر کوئی پابندی یا الزام نہیں ہے۔ امام حسین عالی مقام نے اپنا سفر جاری رکھا اور جب امام پاک کوہ ذی چشم کے مقام پر پہنچے تو حر بن یزید، جو کہ حکومت یزید کی طرف سے آپ کو گرفتار کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا، 1000 مسلح سواروں کے ساتھ پہنچ گیا اور آپ کے مقابل آ کھڑا ہوا۔ ظہر اور عصر کی نمازیں حر اور اس کے لشکر نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی امامت میں ہی ادا کی۔ عصر کی نماز کے بعد آپ نے انہیں خطاب فرمایا اور سمع و اطاعت پر ابھارا اور ظلم کرنے والے دوسرے مدعیین خلافت کی بیعت کو توڑ دینے کی ترغیب دی۔
حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے خطوط سے بھرے ہوئے 2 تھیلے منگوا کر حر کے سامنے انڈیل دیے اور ان میں سے چند خطوط پڑھے۔ اس پر حر نے کہا کہ ہم ان لوگوں میں سے نہیں جنہوں نے آپ کو یہ خطوط لکھے ہیں۔ ہمیں تو یہ حکم ملا ہے کہ ہم جب آپ کو ملیں تو آپ سے اس وقت تک جدا نہ ہوں جب تک آپ کو ابن زیاد کے پاس نہ لے جائیں۔ آپ نے فرمایا موت اس سے زیادہ قریب ہے۔ آپ کا مطلب تھا کہ مجھے زندہ گرفتار کر کے ابن زیاد کے پاس لے جانا ناممکن ہے۔ اس کے بعد حضرت امام حسین نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا سوار ہو جاؤ۔ جب مرد اور عورتیں سب سوار ہو گئے اور آپ نے واپس لوٹنے کا ارادہ فرمایا تو حر کے لشکر نے آپ کا راستہ روک لیا۔ اس پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے حر سے فرمایا تیری ماں تجھے روئے، تو کیا چاہتا ہے؟ حر نے جواباً کہا خدا کی قسم اگر آپ کے علاوہ کوئی اور عرب یہ بات کہتا جو آپ نے کہی ہے اور وہ اس حالت میں ہوتا جس میں آپ اس وقت ہیں تو میں ضرور اس سے بدلہ لیتا اور اس کی ماں کو نہ بخشتا، لیکن میں ہر حال میں آپ کی ماں کا نام عزت اور احترام کے ساتھ لوں گا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے قافلہ کو کوچ کا حکم فرمایا اور غدیب اور قادسیہ جانے والے راستے سے بائیں جانب کو ہو لیے۔ حر بن یزید آپ کے ساتھ ساتھ چلتا رہا۔ چلتے چلتے آپ نینوا کے میدان میں پہنچے تو آپ نے کوفہ سے آتے ہوئے ایک سوار کو دیکھا۔ سب لوگ ٹھہر کر اس کا انتظار کرنے لگے۔ وہ آیا تو اس نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھیوں کو سلام کرنے کی بجائے حر کو سلام کیا اور ابن زیاد کی طرف سے حر کو ایک خط دیا۔